وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. فرمایا کہ حرفوں میں محمد کے اشارات تو دیکھو. صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھنے پر کتنی رحمتیں ملتی ہیں؟ 10. حرفوں میں محمد کے اشارات تو دیکھو، کیا سر نہا سے ہے برا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے نا، اس میں ایک میم ہے، ایک ہے، پھر ایک میم ہے، پھر ایک دال ہے. 4 حرف ہیں. حرفوں میں محمد کے اشارات تو دیکھو، کیا سر نہا سے ہے برا نام محمد. ہے میم میں محبوبی مطلق کا اشارہ، پھر کیوں نہ ہو محبوب خدا نام محمد. سبحان اللہ. ہے میں ہے حیات ابدی جان بلبلوں کی، عشاق کا ہے روح فضا نام محمد. معجون مفرح ہوئی وہ میم مکرر، اور دال ہے دل کی دوا نام محمد. اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جانا گئی تن میں جو لیا نام محمد. درود شریف پڑھیں. انتہائی قابل احترام حضرات علماء اکرام، بزرگان محترم و برادران عزیز، مجھ سے پہلے حضرات علماء اکرام نے خطابات فرمائے، اور پھر ہمارے بہت ہی محترم ہمارے دوست، ہمارے بھائی شیخ ظہیر صاحب کا بیان تو ایسا تھا کہ ان من البیان لسحر. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اللہم زد فزد. اور ہم ان کے بیان کو اور بھی سننا چاہتے تھے، مگر جو ترتیب یہاں کی منتظمین کی ہے، اس ترتیب کی بنا پر ہم مولانا کا بیان نہیں سن سکے. انشاءاللہ ہم حضرت کی یہاں برمنگم آئیں گے بیان سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان سے جو خیر پہنچا رہا ہے، اور یہ جو ہمارے اور نوجوان علماء ہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں اس ملک میں ہمیں انگلش اسپیکرز کی ضرورت ہے. اور ان حضرات نے، میں الحمدللہ جب سے پروگرام شروع ہوا ہے میں سب سے آگے بیٹھا ہوا ہوں. میں نے تمام بیانات سنے ہیں، جتنے بھی ہمارے نوجوان علماء آئے ہیں انہوں نے انگلش میں بہت عمدہ بیان کیا ہے، اور ختم نبوت کے حوالے سے دلائل بیان کیے ہیں، مفید باتیں بیان کی ہے، عقیدے پر روشنی ڈالی ہے. اس لیے میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا،
اور میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، ہمارے جو اور علماء آئے ہیں انشاءاللہ وہ آگے مزید بیان کریں گے، کوشش کروں گا مختصر وقت میں چند باتیں عرض کروں۔ ہم اور آپ یہاں اس پروگرام میں جو آئے ہیں، مقصد یہ ہے خاص طور پر کہ اس ملک میں ختم نبوت کے کام کا اور کاج کا اہم مقصد یہ ہے، ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، ان کے عقائد محفوظ ہیں۔ یہ اہم مقصد ہے ان کانفرنسوں کا، اور ان علماء کے ذریعے ان تک پیغام پہنچایا جائے تو اس کا بیسٹ آپشن یہی نوجوان علماء ہے، کیونکہ ہمارے بچے ان کی زبان اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ ان کی زبان میں ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ بات کو سمجھتے ہیں اور بات کو لیتے ہیں۔ اس لیے میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو آگے کریں۔ تو انشاءاللہ یہ پروگرام اس مسجد جامع مسجد زکریا میں مجھے بڑی خوشی ہوئی، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ مسجد ہے، اور حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں رہے ہیں جو ان کے خلیفت ہیں۔ ان حضرات نے اتنی شاندار مسجد بنائی ہے، ختم نبوت کی الحمدللہ پہلی کانفرنس کی بنیاد یہاں پڑ گئی ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک اس کانفرنس کو ہر سال جاری فرمائے اور قیامت تک کے لیے جاری فرمائے، تاکہ اس میں یہ خیر ہمارے بچوں کو پہنچتا ہے۔ میں یہ جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان سے دو تین باتیں آسان الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ اچھی طرح بیٹھ جائے ذہن میں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے کہ نبی اور رسول یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے، اپنی عبادت سے، اپنی ریاست سے نبی نہیں بنتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو نبی بنا نہیں سکتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی عبادت کرے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے اسے رسول بنایا ہو، اس کا انتخاب اللہ نے کیا ہو، وہ نبی اور رسول ہوتا ہے۔ ورنہ دنیا میں بڑی سی بڑی عبادت کرنے والا، نفلیں پڑھنے والا، ریاضت کرنے والا، وہ ولی تو بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ، جتنے سچے نبی آئے ہیں، جھوٹے نبی کی بات کر رہے تھے نا ہم، تو یہ یاد رکھیں جھوٹا نبی تو ہوتا ہی جھوٹا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے سچے نبی آئے ہیں، ان تمام نبیوں کو اللہ نے نبی بنایا، یہ خود نبی نہیں بنے۔ یہ اپنا عقیدہ ہے ہمارا، یہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ جسے پسند کرتا ہے اللہ اسے نبی بنا دیتا ہے، رسول بنا دیتا ہے۔ ایک بات یہ ہوگی، یہ یاد رکھیں گے بھائی۔ دوسری بات، جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، وہ سب مرد تھے۔ وہ سب کیا تھے؟ مرد تھے۔ کوئی عورت اللہ نے نبی اور رسول نہیں بنائی، کوئی عورت۔ مولانا ذکر کر رہے تھے نا، وہ سجا کر کے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ ایسی شیطنت تھی اس میں۔ کسی نے اس سے کہا کہ حضور تو فرما رہے لا نبی بعدی، لیکن لا نبی کا ہے، لا نبی تو نہیں کہا۔ ایسی شیطنت تھی اس کے دماغ میں۔ تو اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تو کوئی عورت نبی ہوئی ہی نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے جتنے نبی رسول آئے ہیں سب مرد تھے۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات میں یہاں کر دوں، دو بڑی چیزیں ہیں، ایک نبوت ہے، مرد ہوتا ہے نبی رسول، دوسرا امام ہے، جو مسجد کا امام ہوتا ہے
کوئی سوال کرے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو قرآن کو تو وہ مانتے نہیں ہیں، آپ حدیث پڑھیں گے تو حدیث کو تو وہ مانتے نہیں ہیں. ان کو آپ عقلی دلیل دیں گے، عقل سے سمجھائیں گے. مرد امام ہوتا ہے، عورت امام نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عورت کو کم سمجھتے ہیں، ڈیگریڈ کرتے ہیں، عورت کو کمتر سمجھتے ہیں، مرد کو برتر سمجھتے ہیں، ایکول نہیں سمجھتے ہیں. کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کا عقلی جواب دو. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں، یہ جو ہمارے یہاں بچے ہیں نا، ان کو میں بتاتا ہوں کس طرح ان سے بات کرو. ان کو کہو مسجد کی جو امامت ہے یہ پرماننٹ جاب ہے، یہ پرماننٹ جاب ہے، ٹیمپرری جاب نہیں ہے، پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. مسجد کا امام پرماننٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ پرماننٹ امام ہوتا ہے. یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. عورت پرماننٹ امام نہیں بن سکتی ہے، اس لیے کہ اس کو ہر مہینے مخصوص ایام آتے ہیں. مخصوص ایام اگر کم از کم 7 دن بھی لگا لو تو ایک ہفتہ ہو گیا. تو ایک ہفتہ وہ مسجد میں نماز تو دور کی بات، مسجد میں انٹر بھی نہیں ہو سکتی، ناپاک ہے. تو ناپاک ہے. اب ہر مہینے ایک ہفتہ، تو سال میں 12 ہفتے، ایک سال میں 3 مہینہ وہ کام نہیں کرے گی، مسجد کا نقصان ہے. اس کو تنخواہ بھی دینی پڑے گی. 3 مہینے کام نہیں کرے گی، 12 جمعے نہیں پڑھائے گی، 12 جمعے بھی نہیں پڑھا سکتی، 3 مہینے نمازیں نہیں پڑھا سکتی، تو مسجد میں نقصان ہو گیا. تو اس لیے بھائی یہ ٹیمپرری جو عورت کر ہی نہیں سکتی ہے. میں نے اچھا دوسری بات میں نے اس کو کہی، اگر وہ پریگننٹ ہو جائے تو مسلمانوں میں عورت پریگننٹ ہو جائے اور وہ سامنے کھڑی ہو اور خطبہ دے رہی ہو، تو ہمارے شہر کا نام آکسفورڈ ہے. میں نے کہا آکسفورڈ کی مسجد میں جب وہ 8-9 مہینے والی پریگننٹ عورت خطبہ دے گی تو پورے آکسفورڈ کو پتہ چل جائے گا یہ حاملہ ہے. اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہوگا پھر نہیں آئے گی مسجد. 20 دن، 10 دن، مہینہ، 40 دن جو نفاس ہوتا ہے، جتنا بھی ہو 40 دن کے اندر اندر سارے آکسفورڈ کو پتہ چل جائے گا امام صاحب نفاس میں. یہ عورت کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا توہین تو آپ کروا رہے ہیں، ہم تو عورت کو توہین سے بچا رہے ہیں. تو جب میں نے اس عورت سے یہ بات کی، اس نے کہا امام صاحب I understand your logic. تو ان کو you must tell them logic. ان کو logic بتاؤ. اب وہ آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن اور حدیث تو مانتے نہیں ہے، وہ آپ سے کہیں گے جی نبی is a blessing of Allah. نبی and رسول is a blessing of Allah, is a رحمہ of Allah. تو پھر نبوت ختم کیوں ہوئی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کو آپ یہ کہیں نبوت ختم نہیں ہوئی. ختم ہونے کا معنی یہ ہے کہ نبوت جو بلیسنگ ختم نہیں ہوئی، بلیسنگ کمپلیٹ ہوئی ہے. بلیسنگ کمپلیٹ ہوئی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت مکمل ہو گئی ہے. 3 باتیں میں عرض کرتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، صرف 3 باتیں. نبی کب آتے ہیں؟ جب کسی علاقے میں نبی نہیں آیا ہو، اللہ وہاں نبی بھیجتے ہیں. وَإِلَىٰ
تو اللہ دوسری شریعت بھیجتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سختی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر نرمی تھی ان کے مقابلے میں، لیکن شریعتیں مکمل نہیں ہوئی. اللہ نے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کمپلیٹ کر دی، اب ضرورت ہی نہیں ہے. تیسری وجہ، گزشتہ نبی کی تعلیم اور شریعت محفوظ نہ رہے، مٹ جائے، تحریف ہو جائے، تو اللہ نیا نبی بھیجتا ہے، نیا رسول بھیجتا ہے، نیا شریعت بھیجتا ہے. آپ بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں 1450 سال سے زیادہ عرصہ ہوا، وہ مٹا ہے یا زندہ ہے؟ بولو بھائی. زندہ ہے. زندہ ہے، مٹا تو نہیں ہے. اچھا اب نبی آیا، مرزا قادیانی کہتا ہے میں نبی ہوں، وہ ہمیں کیا دے گا؟ کون سی تعلیم دے گا؟ ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے، ہمارے پاس حدیث موجود ہے، ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف موجود ہے، ہمارے پاس صحابہ کی لائف موجود ہے، ہمارے پاس سیرت موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کی وحی موجود ہے، ہمیں آپ کیا دیں گے؟ ہاں بھائی، ایک آدمی کے سامنے بریانی پڑی ہو، بریانی ابھی ہم نے بریانی کھائی نا، انہوں نے بریانی کھلائی، ادریس بھائی نے بڑی مزیدار بریانی پکائی تھی. بریانی پڑی ہو، اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ بریانی کو چھوڑ کر ایسا کھانا کھائے جس میں بدبو بھی ہو، ایکسپائر بھی ہو گیا ہو. کوئی کھائے گا؟ کوئی بھی نہیں کھائے گا. جب ہمارے پاس اللہ نے ہمارے دین کی حفاظت کر لی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی بھی نبی کی. کوئی ضرورت ہے نہیں ہے. اب میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، اللہ نے کیسی حفاظت کی ہے قرآن کی. قرآن کی حفاظت اللہ نے کیسے کی ہے. جنگ کے یمامہ میں مولانا ابھی ذکر کر رہے تھے جنگ کا، 700 حافظ شہید ہوئے. کتنے؟ 700 وفات شہید ہوئے. 700 حافظ. اس زمانے میں اتنے حافظ تو نہیں ہوتے تھے نا، آج کل تو مسلمان بھی زیادہ ہے، وفات بھی ہے. اس زمانے میں تو تھے 700 حافظ شہید ہو گئے. عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا ہمیں قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے. انہوں نے حضرت زید کو اپوائنٹ کیا. حضرت زید حضرت عمر کے ساتھ، حضرت زید خود بھی حافظ تھے، تو وہ لوگوں سے قرآن کی جو انہوں نے لکھا تھا وہ بھی جمع کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے 2 گواہ ہونے چاہیے. کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ 2 گواہ. ایک صحابی آئے، وہ آیت لے کر آئے، لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ آیت کو سب کو یاد تھی، لیکن لکھی ہوئی ریٹن اس کی ان کے پاس تھی، بس کسی اور کے پاس نہیں تھی. یاد سب کو تھی، قرآن کو سب کو یاد تھا، ریٹن صرف ان کے پاس تھا. ایک آدمی ہے اور زید کو چاہیے کتنے آدمی؟ 2. لانے والے کون ہیں؟ ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت زید نے ان ایک کی شہادت قبول کر لی، اور اللہ نے ایسا انتظام پہلے سے فرمایا حضور کے زمانے سے. کیسے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی سے گھوڑا خریدا. وہ کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارے پیسے دے دوں. وہ آپ کے ساتھ چلا. راستے میں کسی اور نے اس کو لالچ کی کہ میں تمہیں زیادہ پیسے دیتا ہوں، یہ مجھے دے دو یہ گھوڑا. تو اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے کہا او یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پیسے نہیں خریدنا چاہتے ہیں تو میں اس کو بیچ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا میں نے تو خرید لیا ہے، پیسے تمہیں دینے ہیں. تو اس نے کہا گواہ لے کر آؤ. آپ کے پاس کون سا وٹنس ہے کہ آپ نے یہ گھوڑا مجھ سے خریدا ہے؟ اب وہاں کون سا وٹنس تھا؟ اتنے میں ابو خزیمہ آ گئے. ابو خزیمہ نے کہا میں
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا، ابو خزیمہ سے، کہ تم تو موجود نہیں تھے، تم نے گواہی کیسے دی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول، گھوڑا تو بہت چھوٹی سی چیز ہے جو ہر روز آسمان کی طرف سے جو وحی آتی ہے ہمیں نظر نہیں آتی، آپ کے کہنے سے ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے۔ جب ہم روزانہ بنتے کہ آپ کی منہ کی وحی کو مان لیتے ہیں، گھوڑے والی بات کیوں نہ مانے؟ یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو خزیمہ کی گواہی ایک آدمی ہے، شہادت ابی خزیمہ بشہادت رجلین، آج کے بعد ابو خزیمہ کی شہادت 2 آدمیوں کے برابر ہے۔ اور وہی پرچہ لے کر آیت لکھی ہوئی تھی، حضرت زید نے لیا، دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، میرے رسول پہلے فرما چکے ہیں تمہاری گواہی 2 کے برابر ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، تو قرآن محفوظ، حدیث محفوظ، دین محفوظ، ہمیں کسی نبی کی ضرورت ہے؟ یہ 3 باتیں یاد رکھیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور 3 باتیں اور مختصر صرف نام لیتا ہوں۔ ہمیں اس ملک میں 3 کام کرنے ہیں، 3 کام اس ملک میں ختم نبوت کے حوالے سے کرنے ہیں، اور سب نیت کرو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ہاتھ بلند کرو بھائی، انشاءاللہ ہم یہ 3 کام کریں گے۔ اگر آپ اس فیلڈ میں ہیں تو وہ کام کریں، دوسرے فیلڈ میں ہیں دوسرا کام کریں۔ پہلا کام ختم نبوت کی تبلیغ ہے۔ ہمارے علماء نے تو اتنی قربانیاں دی ہے اس کے لیے کہ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ وہ بیان کیے جائے تو حیران ہو جائیں گے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ باولپور آئے، مقدمہ باولپور میں آپ کو خونی بواسیر لگی ہوئی تھی، ضعیف العمر تھے، پھر بھی آئے، اور آپ کو وہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ختم نبوت کے لیے کام نہ کروں تو گلی کا کتا بھی مجھ سے اچھا ہے۔ تو پہلا کام ہے تبلیغ، اس ختم نبوت کی تبلیغ، اور خاص طور پر جو ہمارے نوجوان علماء ہیں وہ اس میں آگے بڑھ چڑھ کر بہت کام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو اس کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز ہے تصنیف۔ اردو زبان میں کتابیں ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھنے نہیں آتی، ضرورت ہے انگلش میں ایسی کتابیں لکھی جائے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ اردو میں نہیں لکھتے تھے، اور اردو میں پڑھتے بھی نہیں تھے، اردو میں لکھتے بھی نہیں تھے، اردو میں پڑھتے بھی نہیں تھے، وہ تو خود کتب خانہ تھا۔ انہوں نے بیان القرآن پڑھا مولانا تھانوی کا، تو کہا کہ میں نے پہلی مرتبہ اردو زبان میں ایسی تفسیر دیکھی ہے، واقعی علمی تفسیر ہے، متاثر ہوئے، ورنہ اردو نہیں پڑھتے تھے، ان کا علمی منتہا بہت بلند تھا۔ تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو اردو زبان میں ختم نبوت کی کتابیں لکھنے کے لیے متعین کیا، جس میں مولانا ادریس میرٹھی نے ان کی کتابوں کا ترجمہ کیا، خاص طور پہ مفتی شفیع صاحب نے ختم نبوت پر کتاب لکھی، قرآن کے 100 دلائل جمع کیے، 100، اور حدیث کے 200، اور آثار صحابہ، اور یہ آپ تاریخ اگر پڑھیں گے یہ دلائل حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سکھایا۔ تو یہ ضرورت ہے کہ ہم یہاں کے ماحول کے مطابق کتاب تصنیف کریں، اپنے بچوں کے لیے نصاب میں ان کو شامل کریں، عقائد کی کتاب، ختم نبوت کا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے میرے دوستو، ہمارے بچوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو بچپن سے دینی تربیت دیں، تعلیم و تربیت۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بچپن سے دین نہیں سکھائیں گے، بچہ بڑا ہو جائے گا تو آپ کی بات نہیں مانے گا۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا میرے 25 سالہ نوجوان ہے، میرا بیٹا ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے ایک انگریز عورت سے،
تو اس پہ جادو ہو گیا ہے. اس پہ ہمارے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش، ان لوگوں کو جادو بہت زیادہ ہوتا ہے، انگریزوں کو نہیں ہوتا. آکسفورڈ میں انگریزوں کو جادو نہیں ہوتا. پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اتنا جادو ہوتا ہے، ہر گھر میں جادو ہے. کل میرے بیٹے کو جادو ہو گیا ہے، وہ انگریز عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو میں نے کہا شکر کرو وہ تم سے پوچھ رہا ہے اور وہ انگریز بھی مسلمان ہو رہی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب جادو ہو گیا ہے. میں نے کہا بابا جی جادو اس کو نہیں ہوا، جادو آپ کو ہوا ہے. کہتے ہیں مجھے؟ میں نے کہا ہاں، اور بہت پرانا جادو ہے. کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا جی میں پتہ چلا، میں امام ہوں نا. آپ کے بیٹے کو میں نے چیک کیا، اس میں جادو نہیں ہے. آپ کو چیک کیا، آپ کو جادو ہے. وہ پریشان ہو گیا، مجھ پہ جادو؟ میں نے کہا جادو ہے اور 25 سال سے جادو ہے آپ کے اوپر. اچھا. میں نے کہا وہ جادو یہ ہے، آپ کا یہ بیٹا جو پیدا ہوا تھا، آپ کبھی اس کو مسجد لائے ہیں؟ کہا نہیں. میں اس کو اردو آتی ہے؟ کہتا نہیں. آپ کی مادری زبان آتی ہے؟ کہتا نہیں. میں تو اس کو نماز آتی ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا اس کا دماغ خراب ہے، جدھر تم اس کی شادی کرنا چاہو گونگی اور بیڑی اس کے لیے تم بہو لاؤ گے، وہ نہ اس کی زبان سمجھے گی، نہ یہ نہ اس کی زبان سمجھے گا، تو یہ کیا کریں گے؟ آرام سے بیٹھو، شادی کرنے دو. آپ کو اگر کہیں اور سے لانی تھی تو بچپن میں اس کی تربیت کرنی چاہیے. تو ہم تربیت نہیں کرتے. یہ 3 کام کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ایک بات میں آخر میں بھول گیا. میں کل مجھے ادریس بھائی نے بتائی تھی، آخر ادریس جو ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں 2 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. M6 پر مولانا آدمی آئے ہوئے M6 پہ. ہم جب کل M6 پر آئے، وہاں راستے میں اللہم صلی علی محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا دیکھو سچا نبی وہ ہوتا ہے جس کا نام M6 پہ بھی لکھا ہوتا ہے. دوسری بات یہ خوشی ہوئی، مجھے پتا چلا کہ مسجد 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے اور یہاں بچے آتے ہیں، بچوں کو منع نہیں کرتے. ہمارے یہاں مسجدوں میں ادھر لندن کے علاقے میں ادھر ادھر بچے مسجد میں آئے، سارے بوڑھے چیختے ہیں کہ بچے کیوں آئے ہیں، بچے کیوں آئے. بھائی بچوں کو آنے تو، بچے غیر مکلف ہے. اللہ ان سے نہیں پوچھے گا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. ان کو ہاں ان کو تمیز سکھاؤ. لیکن بچے اگر مسجد میں آگے پیچھے تھوڑا سا دوڑ لیا، تھوڑا سا بھاگ لیا، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. وہ بچے اتنا شور نہیں کرتے جتنے بچے کے شور کرنے کے بعد یہ بزرگ شور کرتے ہیں، وہ زیادہ شور کرتے ہیں. تو بچوں کو یہ آپ بڑا اچھا کرتے ہیں، بچوں کو بلائیں، یہ ادھر ہی باتیں گے، کھیلیں گے، انشاءاللہ یہ حافظ بھی بنیں گے، عالم بھی بنیں گے، داعی بھی بنیں گے. اللہ آپ کی مسجد کو آباد رکھے.